وہ خود خلقت انسان ہے کہ انسان اپنے خلقت کی طرف توجہ دے کہ وہ کیسی مخلوق ہے. یعنی خود انسان کیسی خلقت ہے. خوب پروردگار نے سب کچھ بنایا ہے، لیکن اس انسان کو تھوڑا اسپیشل نہیں ہے، یہ اچھا خاصا اسپیشل ہے. کیوں؟ کیونکہ کہا کہ میں نے ساری چیزوں کو تمہارے لیے خلق کیا ہے. خدا کہتا ہے یعنی میں نے ساری چیزوں کو تمہارے انسان کے لیے خلق کیا ہے اور تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا. خوب اب یہ جو خلقت ہے یہ عام نہیں ہے. اگر یہ خلقت اب اپنے آپ کو اگر اس طرح غور نہ کرے اور اپنے آپ کو یہ عام سمجھے تو یہ اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتا. وہ پہلی کیا چیز ہے؟ انسان اپنی خلقت پہ توجہ دے. عام نہیں ہے. ابھی ہم کتنی بڑی اسمال چیزوں میں اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں. اگر اوپر والا میں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہوگا کہ میں نے ان کو کس لیے خلق کیا ہے اور یہ کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے جیسا ایک کلاس ٹیچر ایک اچھا سبجیکٹ پڑھا رہا ہو، کچھ دینا چاہ رہا ہو، اور بچے جو ہیں وہ کچھ اور چیزوں میں مصروف ہوں. کوئی کسی کی پینسل چھپا رہا ہے، کوئی کسی کا ربڑ چھپا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں ان کو ٹیکنالوجی دینے کے لیے، میں ان کو سائنس دے رہا ہوں، میں ان کو علم دے رہا ہوں، مگر یہ آپس میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا بھی وہی حال ہے. خدا نے ہمیں کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے. اس مقصد تک پہنچنے کے لیے خوب انسان کو اختیار دیا ہے. دیکھیں انسان جو ہے وہ اپنی موقعیت کو، یعنی اپنی پلیس کو، اپنی جائیگاہ کو پہچانے. وہ کیا ہے؟ یہ کائنات کا نظام ہے اتنا بڑا، اس میں سٹارز ہیں، اس میں جو ہے وہ گلیکسیز ہیں، گلیکسیز بھی بہت ساری ہیں، پھر اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہے. آپ زمین میں جائیں تو زمین کے اندر آپ کو اتنی مخلوق ملے گی. آپ پانی کے اندر جائیں تو پانی کے اندر، یعنی ایک انسان 20 dB سے لے کر 1000 dB کی جو وائس کی فریکوینسی ہے وہ سن سکتا ہے. یعنی کم سے لے کر اور ہائی سے ہائی فریکوینسی انسان ریسیو کر سکتا. کتنی فریکوینسی گھوم رہی ہے لیکن مجھے آواز نہیں آتی ہے، کیونکہ جو میری ریکوائرمنٹ ہے میں اس کو اسی حساب سے سن سکتا ہوں. لیکن کائنات میں یہ ایبلٹی موجود ہے جو اللہ نے اس کو سسٹم دیا ہے برین کا انسان کو، وہ کسی مخلوق کو نہیں دیا. کسی کا برین اتنا پیچیدہ نہیں ہے. یہ جو اس کا نیورو نظام ہے وینز کا، وہ کسی کا نہیں ہے، کسی مخلوق کا نہیں ہے. اس کو اتنا پاورفل بنایا ہے کہ یہ ساری مخلوقات کو اپنے انڈر کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا یہ انسان شیر کو بھی جو ہے وہ سرکس کا جانور بنا دیتا ہے، کتے کو بھی پتہ نہیں، ہاتھی کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کروا رہا ہوتا ہے، ڈولفن کو کیا کیا کرا رہا ہوتا ہے. وہ یہ تو ظاہر چھوٹی چھوٹی سی مثالیں ہیں، لیکن یہی انسان دیکھیں کتنا ایکسٹریکٹ کرتا ہے کہ اس نے اس ساری کائنات کی فریکوینسی کو ایکسٹریکٹ کیا ہوا ہے، اسی آوازوں کو. ایک انسان کئی کلرز کو ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے. یہ انسان کو دی ہے کوالٹی. کئی جانور ہیں ان کو تو رنگ نظر ہی نہیں آتے، کئی جانور ہیں ان کو نظر بھی نہیں آتا، مگر انسان کتنے ہزار ذائقوں کو چکھ سکتا ہے. خوب یہ انسان کو دیا. یعنی انسان اپنی پلیس کو اس کائنات کے نظام میں پہچانے کہ اس کا وجود کہاں ہے اس کائنات میں. جب وہ اپنے وجود کو پہچانے گا تو وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے. انسان 2 انلمیٹڈ ڈائریکشنز کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے. 2 انلمیٹڈ یعنی کیا؟ یعنی اگر انسان نے اپنی موقعیت، اپنی جگہ نہیں پہچانی اور اپنی لسٹ، اپنی خواہشات کو کرنے لگا تو یہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے انہیں آنکھیں دی لا یبصرون بہا، یہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں. ہم نے ان کو کان دیے ہیں لا یسمعون بہا، یہ اس سے سنتے نہیں ہیں. ہم نے ان کو دل دیا ہے، قلب دیا ہے، ہارٹ دیا ہے لا یفقہون بہا، یہ اس سے تفکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. اگر انسان اپنے سسٹم کو ایکٹیویٹ نہیں کرے گا جس کے لیے ہے
تو یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ آج آپ کے سامنے دنیا کیا ہو رہا ہے؟ آج انسان اگر انسانیت نہیں ہے تو کیا کر رہا ہے، ظلم کتنا کر رہا ہے، کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ ایسی ہولناک خبریں نیوز انسان دیکھتا ہے، انسان ہی ہے، یعنی جانور سے بدتر ہو گیا ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے، اگر یہ اپنے اختیار سے اپنی صحیح منزل کی طرف جائے تو دوسری طرف یہ ہم فیہا خالدون میں رہے گا، یعنی ہمیشہ رہے گا، یعنی دو انلمیٹڈ جگہوں کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے۔ اب اس کو چوائس ہے، یہ کیا کرنا ہے، وہ چوائس آپ کے پاس ہے۔ آپ کو جو ہے وہ ٹافی دے، یا چوائس ہے کہ آپ کو پوری دکان میں لے۔ اب ہم ٹافی پہ خوش ہو رہے ہیں، ہم جو ہے وہ بچے کی طرح ٹافی، بچہ جب کہتا ہے او یہ لینا ہے وہ لینا ہے، نہیں بیٹا چاکلیٹ کھا لو، چاکلیٹ کھا، وہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ یہ چاکلیٹ دے دی، اصل چھوٹی سی چیز دے دی وہ خوش ہو گیا۔ ہم بھی جو اپنے وجود کو نہیں سمجھ پا رہے اور اس کائنات سے جو مانگ رہے ہیں وہ بیسیکلی وہی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس کو پوری دنیا دینا چاہتا ہوں، اور یہ کن چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ آپ خود دیکھیں انسان کن چیزوں میں مصروف ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کسی اور کو کیوں دیکھیں؟ کیونکہ کسی اور کو دیکھنا بڑا آسان ہوتا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں کیا کر رہا ہوں، میری پورے دن کے اندر خواہشات کیا ہیں، آرزوئیں کیا ہیں، میری کیا چاہتا ہوں میں۔ اور جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں میں ٹیمپریری جو ہے وہ خوشی چاہ رہا ہوں، ایک ٹیمپریری لذت کے لیے، اور میں لاسٹ کیا کر رہا ہوں، اس کنیکشن کو لاسٹ کر رہا ہوں کہ جس کے لیے خدا نے مجھے خلق کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو اولیاء خدا تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا، یہ چھوٹی چیزوں کی طرف نہیں بڑھے۔ کیوں آپ دیکھیں کہ ائمہ علیہ السلام کے کو ہر چیز انہوں نے دینے کی کوشش کی، مگر ائمہ اپنے ہدف کی طرف، ائمہ عام آدمی نہیں تھے، اہل بیت علیہ السلام جو خاص طور پہ معصومین اور انبیاء عام آدمی نہیں تھے۔ ان کا ہدف صرف یہی نہیں تھا کہ یہ خود انسان کامل ہے، ان کا ہدف تھا کہ پوری بشریت کو کمال پہ پہنچائے۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ عزیزان محترم، آپ صرف اپنے وجود کو دیکھیں کہ آپ کے اندر یہ جو سسٹم مین فریم لگا ہوا ہے یہ پورا دن کیا مینوپولیٹ کرتا ہے۔ اس اسٹرکچر کو کہ جو بالکل الگ سوچتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، رہتا ہے، اس کے لیے ایک ہادی کو ایک وقت میں بھیجا، اور وہ ہادی ان سب کی سوچوں کو کنیکٹ کر کے سب کو سجدے کی طرف رجوع کروا رہا ہے۔ یہ پاورز ہیں، یہ انسان کو اللہ نے صلاحیت دی کہ وہ یہ کر سکتا ہے اپنے وجود سے دوسروں کے وجود کو، نہ کہ مطلب کوئی جادوگر ہے یا سحر کر رہا ہے یا نہ، اصل جادو جو سحر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اپنے نفع کے لیے کرتا ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ انسان خود اپنے وجود سے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ تبلیغ والوں کے لیے، مبلغ کے لیے، امام فرماتے ہیں کہ جب تم تبلیغ پہ جاؤ تو تمہاری زبان اتنی نہ چلے، کیوں؟ اصل تمہارا عمل تبلیغ کر رہا ہو، وہ تمہارا وجود تبلیغ کر رہا ہو، یعنی خود وجود اتنا پاور میں ہو کہ تمہارا وجود تبلیغ کر رہا ہو۔ لیکن